ریچ کرے تو سارا جلال تجھے ملے، برکت ہمیں ملے، اپنے بندہ کو سنبھالنا، ان کا منہ بن جانا، آگے پیچھے سے چاروں اطراف سے گھیرنا، اور تیرے پاک بیٹے یسوع کو چلاؤ ملے، پاک روح سارا ماحول ہے، اور جو کچھ آج ہم سنے سیکھے تیرے نام کو جلال دے اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرے۔ یسوع مسیح کے نام میں سب کچھ مانگتے ہیں۔ تو میں آپ کی بھرپور تالیوں میں کلام کے لیے دعوت دوں گا خدا کے عظیم خادم پاسٹر اورنگ زیب صاحب آئیں گے۔ یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام خوش ہے۔ سب سے پہلے میں یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیں جگہ بہ جگہ اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، انجیل کی وسعت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد پاسٹر صاحب آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں موقع دیا تھا کہ ماں جا کر آپ کے درمیان کلام کی خدمت کو کر سکے۔ ہلیلویہ۔ آئیں سب مل کر یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ زوردار تالیاں بجائیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے کوشش کروں گا ہم تھوڑے وقت میں جو ہے وہ زیادہ خدا کے کلام کو سیکھیں۔ ہماری جو بیسکلی خدمت جو ہے وہ ہمارے چرچ کو خدا نے جو ویژن دیا ہے وہ ہم زیادہ دعا اور ایونجلزم کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر چاہتے ہیں، ہندو لوگوں میں، مسلمان لوگوں میں، کرسچن لوگوں میں خدا جو ہے وہ ہمیں استعمال کرتا ہے۔ ہلیلویہ۔ تو ابھی بھی ہم جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جا کر جہاں پر کوئی نہیں جاتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں تک جا کر خدا کے کلام کو ڈور ٹو ڈور پہنچائیں۔ ہلیلویہ۔ تو آپ سب ہمیں اور ہماری ٹیم کو، ہمارے چرچ کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں تاکہ خدا جو خدمت کے لیے جس کام کے لیے مجھے اور ہمارے چرچ کو چنا گیا ہے خدا اس کام کو پورا کرے۔ ہلیلویہ۔ قائم خدا کے زندہ کلام میں سے آج دیکھیں گے میں ایک کو بند کر دوں، آواز تھوڑی سی وہ سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج جو ہماری مرکزی آیت ہے وہ خدا کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کو خدا کے زندہ کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے۔ یہ بائبل مقدس کی مرکزی آیت جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، اور ایک خادم کا کہنا ہے کہ اگر پوری بائبل نہ بھی ہوتی اور صرف یہی آیت ہوتی تو آج بھی پوری دنیا میں اتنے ہی مسیحی ہوتے۔ ہلیلویہ۔ یہ بڑی پاورفل آیت ہے۔ آمین۔ تو دیکھیں گے خداوند کے زندہ کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ خداوند کے زندہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ یہاں پر ہم خدا کی بہت بڑی محبت کو دیکھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی۔ یہ محبت صرف مسیحی لوگوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کیا لکھا ہے دنیا کے ساتھ، اور دنیا میں تمام دنیا کی قومیں، قبیلے، امتیں شامل ہیں۔ اس میں مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، بلکہ بائبل خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ پوری دنیا کے ساتھ محبت کی، اور اسی دنیا میں میں اور آپ بھی رہتے ہیں۔ ہلیلویہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ محبت میرے اور آپ کے ساتھ ہے، اور اس محبت میں خدا نے کیا کیا؟ اپنا اکلوتا بیٹا، اکلوتے سے مراد کیا ہے؟ جس کا ایک بیٹا ہو، ایک بیٹا ہو۔ بائبل مقدس فرماتی خدا نے ہماری محبت میں اپنا اکلوتا بیٹا جس کا ایک بیٹا ہو۔ اگر ہمارے پاس 5 یا 10 بچے بھی ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی اچھے شخص کے لیے
ایک بچہ بھی قربان نہیں کر سکتے. لیکن خدا کی محبت دیکھیے کہ اس نے کیا کیا, ہم گناہ گاروں کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا کیا کیا, سب بولیے کیا کیا, بخش دیا. کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. لیکن آج تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس محبت کی وجہ کیا تھی, کیوں خدا نے اتنی بڑی محبت کی. خدا کی محبت لازوال ہے, اور خدا یہاں تک گر گیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھی میرے اور آپ کے لیے دینے سے دریغ نہیں کیا. یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے. بائبل مقدس کی جب ہم پہلی کتاب یعنی پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں, اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, اگر آپ پورا چیپٹر پڑھیں تو وہاں پر جو ہے وہ کائنات کی تخلیق لکھی گئی ہے کہ کیسے خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے, آسمان ہے, زمین ہے, درخت ہیں, پرندے, جانور, خدا نے جو ہے وہ 5 دنوں کے اندر پیدا کیے. لیکن چھٹے دن کیا کیا, خدا نے انسان کو بنایا. کس کو بنایا؟ انسان, یعنی آدم اور حوا کو. لیکن جب ہم آدم اور حوا کی بات کریں تو یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. ہاللیلویا. کس کو بنایا؟ ہمارے آباء و اجداد کو, جو شروع میں آدم اور حوا ان کا نام تھا. ان کو بنانے کے بعد بائبل مقدس فرماتی ہے مشرق کی طرف ایک باغ لگایا اور اس میں ان دونوں کو رکھا, جس کا نام کیا تھا؟ باغ عدن. باغ عدن کا لفظی جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ شادمانی اور خوشحالی کی جگہ. وہ شادمانی اور خوشحالی کی جگہ کیوں تھی؟ کیونکہ خدا جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے, جو موسیٰ سے کہتا ہے کوئی مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا, وہ خدا ان کے ساتھ ہر روز ملتا اور رفاقت رکھتا تھا. ہاللیلویا. دوسری شادمانی کی بات کیا ہے؟ یہ جو آج ہم محنت مشقت کرتے ہیں, بائبل مقدس کے مطابق مجھے اور آپ کو یہ لعنت میں ملا. لیکن آدم اس جگہ میں خوشحال کیوں تھا؟ کیونکہ اس کو کچھ بھی محنت کرنا نہیں پڑتی, بلکہ کیا ہے, سب کچھ اس کے لیے کیا تھا؟ فری میں تھا. سب کچھ فری تھا. اس کو محنت مشقت سے کمانا یا کھانا پکانا نہیں پڑتا ہے, بلکہ سب کچھ اس کے لیے کیا تھا؟ فری تھا. لیکن بائبل مقدس کیا فرماتی ہے کہ جب خدا نے آدم کو بنایا تو کس کی مانت تھا؟ نظر آ رہا آپ کو؟ کس کی مانت تھا؟ وہ خدا کی مانت تھا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو کس کی مانت بنایا؟ اپنی مانت بنایا. اور اپنی مانت بنانے سے مراد کیا ہے؟ پہلی مراد کیا ہے؟ سنیے, پہلی مراد یہ ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی مانت پاک پیدا کیا تھا. کیونکہ خدا پاک ہے اور آدم کو اپنی مانت بنایا, اس سے مراد کیا ہے کہ خدا نے آدم کو کیسا پیدا کیا؟ پاک پیدا کیا. اس ٹائم آدم کی نہ تو سوچ میں, نہ خیالات کے اندر, نہ آنکھوں میں, نہ خواہشات کے اندر, نہ جذبات میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی گناہ موجود نہیں تھا, بلکہ وہ سراسر پاک تھا. خدا کی مانت. اور دوسری علامت جو یہاں پر کہی گئی, خدا نے اپنی مانت اس کو بنایا, اس سے مراد, دوسری مراد یہ ہے کہ خدا زندہ رہنے والا خدا ہے. ہاللیلویا. وہ کبھی نہیں مرے گا. اس لیے خدا نے جب آدم کو اپنی مانت بنایا تو ایسا آدم بنایا کہ وہ کبھی نہ تو بیمار ہوگا اور نہ وہ کبھی مرے گا. زندہ رہنے والا آدم بنایا, ہمیشہ زندہ رہنے والا. لیکن اس کو باغ عدن میں ایک حکم ملا. حکم کیا ملا؟ کہ باغ کے تمام درختوں کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے, لیکن باغ کے درمیان میں جو درخت ہے اس کو کبھی نہ کھانا, کبھی نہ کھانا. جس دن تو کھائے گا کیا ہو جائے گا؟ لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ شیطان نے ہوا کو برگلایا, شیطان نے ہوا کو بہکایا اور اس سے کہا کہ کیا خدا نے تمہیں یہ پھل کھانے کے لیے منع کیا ہے؟ اس نے کیا کہا کہ جی ہمیں منع کیا ہے. شیطان نے بہکایا کہ اگر تم کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانت ہو جاؤ گے. وہ جھوٹ بول رہا تھا وہاں پر. وہ آلریڈی خدا کی مانت پیدا کیے گئے تھے. لیکن بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ اس نے اس کو برگلایا, اس نے پھل لیا اور خود بھی کھایا اور اس کو دیا, آدم کو بھی دیا. جب انہوں نے پھل کھا لیا تو بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہم ننگے ہیں. کیا ہیں؟ ہم ننگے ہیں.
اور اس ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے، اپنی شرمندگی کو ڈھانپنے کے لیے انہوں نے کس کا استعمال کیا؟ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس کا استعمال کیا؟ انجیر کے پتوں کا۔ بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ انجیر کے پتوں کا استعمال کیا تاکہ وہ اپنے ننگے پن کو، اپنی شرمندگی کو ڈھانپ سکے۔ لیکن بائبل مقدس، اور ہم بھی سمجھدار ہیں، ہم سمجھدار ہیں کہ نہیں؟ خدا نے ہمیں عقل دی ہے۔ اگر ہم سوچیں اس بات پر کہ پتے جو ہیں زیادہ دن تک آدم کی شرمندگی کو نہیں ڈھانپ سکتے تھے، ننگے پن کو نہیں ڈھانپ سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ دیکھیں پتا جو ہے یہ سرسبز ہے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی شرمندگی اور ننگے پن کو ڈھانپے، لیکن پتا جب سوکھ جائے گا، یہ چھڑے گا، اور آدم کیا ہوگا؟ سب ہوگی کیا ہوگا؟ آدم پھر ننگا ہو جائے گا۔ اس لیے آدم جو ہے خدا سے چھپنے کے لیے اپنے آپ کو چھپا رہا تھا، لیکن یاد رکھیے یہ اپنی شرمندگی خود سے ڈھانپ نہیں سکتا ہے۔ آج بھی آپ اپنی شرمندگیوں کو آپ خود دور نہیں کر سکتے ہیں۔ آج خود آپ اپنی شرمندگیوں کو ڈھانپ نہیں سکتے، ان کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ختم کرنے والا کوئی ہے تو اس کا نام یسوع مسیح ہے، جو آپ کی شرمندگیوں کو ڈھانپنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے نئے عہد کے اندر ہمیں یسوع نے ایک نشان دیا، غور سے اس بات کو سنیے گا۔ یہاں پر آدم کو ہم دیکھتے ہیں، جب پیدائش کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے کون سے پتوں کا استعمال کیا اپنی شرمندگی کو ڈھانپنے کے لیے؟ انجیر کے پتوں کا استعمال کیا۔ لیکن بائبل مقدس نئے عہد میں کیا کہتی ہے؟ یسوع مسیح نے اصل میں یسوع ہمیں نشان دے رہے تھے۔ وہ نشان کیا تھا؟ یسوع مسیح ایک درخت کے پاس گئے جب ان کو بھوک لگی۔ وہ کون سا درخت تھا؟ سب ہوگی کیا ہے؟ انجیر کا درخت۔ اور یہاں پر آدم بھی جو ہے وہ اپنی شرمندگی کو کس سے ڈھانپ رہا ہے؟ انجیر کے پتوں سے۔ لیکن یسوع مسیح نئے عہد میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان کو بھوک لگی اور ایک درخت کے پاس گئے، جو کون سا درخت تھا؟ انجیر کا درخت۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے نہ تو موسم تھا پھل کا، اور یسوع مسیح جا کر جب دیکھا کہ اس میں پھل نہیں ہے تو اس پر لعنت کی، اوپر سے لے کر جڑ تک سوکھی۔ لیکن بائبل تو کہتی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پھل کا موسم بھی نہیں ہے، اس لیے یسوع مسیح جا کر جو ہے اس پر لعنت کر رہے ہیں کہ تیرے اندر دوبارہ پھل نہ لگے۔ لیکن اصل میں یسوع مسیح جو ہے مجھے اور آپ کو ایک نشان دے رہے تھے۔ آدم اپنی شرمندگی کو کس سے ڈھانپنا چاہتا تھا؟ انجیر کے پتوں سے۔ یسوع نے اس درخت کو سکھا کر یہ نشان دیا۔ انجیر کے پتے آدم کی شرمندگی کو نہیں ڈھانپ سکتے۔ یسوع مسیح نے کہا میں آیا ہوں تاکہ آدم کی شرمندگی اور اس کے ننگے پن کو ہمیشہ کے لیے ڈھانپ دیا جائے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو یسوع مسیح وہ واحد شخصیت ہے جو میری اور آپ کی شرمندگیوں ڈھانپنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یسوع نے ایک نشان دیا، لیکن بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ جب انہوں نے گناہ کر لیا تو خدا نے پلان بنایا۔ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے خدا نے پلان بنایا۔ پلان کیا بنایا؟ کہ میں آدم کو ساتھ نہیں رکھوں گا۔ اس کو کیا کیا؟ کیسے نکالا؟ یہاں پر ایک بڑی محبت شو کی۔ محبت کیا شو کی؟ یسوع مسیح کا اظہار، پہلا نشان جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ باغ عدن کے اندر ملتا ہے۔ وہ محبت کیا دکھائی؟ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب ان کو پلان کیا نکالنے کا تو پھر ان کو ننگا نہیں نکالا، بلکہ کیا کیا؟ چمڑے کے کرتے پہنا کر ان کو کیا کیا؟ سب ہوگی کیا کیا؟ باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ کیا پہنا کر؟ چمڑے کے کرتے پہنا کر ان کو باہر نکالا۔ کیوں باہر نکالا؟ کیونکہ پہلی وجہ یہ تھی کہ خدا پاک ہے، وہ گناہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ خدا پاک ہے اور وہ گناہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ دوسری وجہ بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہے، خدا نے کیا سوچا کہ آدم جو ہے وہ اب ہماری طرح جو ہم میں سے جو ایک ہے اس کی مانند، وہ نیک و بد کی پہچان میں اس کی مانند ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور کیا کرے؟ زندگی حیات کے درخت میں سے کھائے اور ہمیشہ تک زندہ رہے۔ یہ بعض دفعہ بات پڑھنے میں یہ عجیب لگے گی آپ کو کہ کیا خدا اس کو پھل کھانے کے لیے نہیں دینا چاہتا تھا؟ خدا دینا چاہتا تھا، یہ خدا کی محبت تھی آدم کے ساتھ، خدا دینا چاہتا تھا، لیکن اس حالت میں نہیں، گناہ کی حالت میں نہیں۔
گناہ کی حالت میں خدا اس کو پھل نہیں دینا چاہتا تھا. اگر سوچئے اگر آدم اسی گناہ کی حالت میں اس پھل کو کھائے تو وہ ہمیشہ زندہ تو رہے گا, لیکن کس میں رہے گا؟ بولیے اگر آپ کو سمجھ آئے, کس میں زندہ رہے گا؟ وہ گناہ میں زندہ رہے گا. لیکن خدا کا منصوبہ یہ نہیں تھا. خدا کا منصوبہ کیا تھا؟ کہ آدم زندہ تو رہے لیکن راست بازی میں زندہ رہے. ہاللیلویہ. آدم زندہ رہے اور وہ پاکیزگی کے اندر زندہ رہے. اس لیے خدا نے منصوبہ کیا بنایا کہ میں اس کو باہر نکالوں گا, میں اس کو پھل دوں گا. مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ جو غالب آئے میں اس کو کیا کروں گا؟ زندگی حیات کے درخت میں سے پھل کھانے کے لیے دوں گا. جو کوئی اس میں سے کھائے گا وہ کبھی نہ مرے گا. خدا کا منصوبہ تھا اس کو پھل دینے کا, لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کیوں ایسا کرنا چاہتا؟ وہ اس حالت میں نہیں دینا چاہتا. خدا دینا چاہتا تھا, لیکن کب؟ جب آدم توبہ کر کے واپس لوٹے گا. ہاللیلویہ. توبہ کر کے واپس لوٹے گا. اس لیے خدا نے کیا کیا؟ اس کو باہر نکالا. لیکن جب باہر نکالا تو ننگے نہ نکالا, بلکہ کیسے نکالا؟ چمڑے کے کرتے پہنا کر. اب چمڑا کہاں سے آیا؟ کوئی جانور ذبح کیا گیا, اس کا چمڑا لے کر ان کو چمڑے کے کرتے پہنائے. ہاللیلویہ. تو یہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کا پہلا نشان ہمیں واقعہ میں ملتا ہے. ہاللیلویہ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پیچھے تک آپ یہاں پہ بتائیے گا. یہ یسوع مسیح کا صلیب کا نشان, اس کی قربانی کا نشان ہمیں جو ہے وہ باغ عدن میں ملتا ہے. اور جب ان کو نکالا تو ایک وعدہ بھی کیا. خدا نے سام کو لعنت کی, خدا نے عورت کو لعنت کی, خدا نے آدم کو لعنت کی. لیکن جب سام کو لعنت کی تو کیا کہا؟ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, وہ تیری سری کو کیا کرے گا؟ کچلے گا. مطلب وہی اسی ٹائم جو ہے وہ نجات دہندے کا وعدہ کیا گیا, وہ اس کا وعدہ کیا گیا جو آدم کو دوبارہ سے بحال کر کے وہ خدا کے پاس لے آئے. ہاللیلویہ. ہمیشہ کی زندگی کے اندر لے آئے. اس نے نجات دہندے کا وعدہ ان کو نکالتے ہوئے کیا. آمین. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ پہلا نشان ہمیں جو ہے وہ خدا نے آدم کو باغ عدن کے اندر دیا, تو ایک نجات دہندے کو بھیجے گا. بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ پھر جب آدم باہر نکلا, باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا, تو خدا نے اس کو اولاد جیسی برکت دی. اور بھی اس کی بیٹیوں اور بیٹوں کا ذکر ہے, لیکن مین کریکٹرز کے بارے میں ہم بات کریں گے. مین کریکٹر کن کا ہے؟ بائبل میں جو دکھایا گیا ہے وہ قائن اور ہابل کا ہے. کیا ہے؟ قائن اور ہابل. قائن اور ہابل جو ہے, وہ قائن کیا تھا؟ وہ کسان تھا, لیکن ہابل کیا تھا؟ چرواہا. یہ دونوں اپنے پیشے کے مطابق خدا کی حضوری کے اندر کیا لے کر آئے؟ ہدیہ لے کر آئے. نیکسٹ پیج. ہدیہ لے کر آئے. لیکن خدا نے کیا کیا؟ ہابل کے ہدیے کو قبول کیا, لیکن قائن کے ہدیے کو ریجیکٹ کیا. یہ وجہ کیا تھی؟ بائبل میں اس طرح نہیں لکھا کہ اس نے لالچ سے دیا, یہ وجہ نہیں. بائبل میں اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. وجہ کیا تھی؟ غور سے سنیے. خدا جو ڈیمانڈ کرتا تھا قربانی کی, اس میں کیا شامل ہونا ضروری؟ بائبل میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں. اس سے اس کی ڈیمانڈ جو تھی, خدا کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ وہ قربانی دی جائے جس میں خون شامل ہو. اب اس لیے ہابل کی قربانی کو کیا کیا گیا اور قائن کی قربانی کو ریجیکٹ کیا گیا. آج بھی بہت سی قربانیاں پوری دنیا میں دی جا رہی ہیں. بہت سی قربانیاں, بہت سی قومیں قربانیاں دے رہی ہیں. وہ آج بھی قائن کی قربانی کو شو کرتے ہیں, لیکن ہابل کی قربانی قبول کی گئی. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اس سے مراد کیا تھی؟ یہ یسوع کے جو صلیبی موت ہے, اس کا دوسرا نشان ہمیں ملتا ہے. ہمیں ملتا ہے کہ خدا کیا کرے گا؟ یسوع کی قربانی کو قبول کر لے گا. ہاللیلویہ. یسوع کی قربانی قبول کی جائے گی. جب یسوع نجات دینے والا, نجات دہندہ اس زمین پر آئے گا, تو اس کی قربانی کو خدا کیا کرے گا؟ قبول کر لے گا. اس کے بعد جب ہم آگے پڑھتے ہیں, ہم پیدائش 5ویں باب میں چلے جائیں, تو نوح کا ذکر ملتا ہے. کس کا ذکر ملتا ہے؟ نوح کا ذکر ملتا ہے. اس سے پہلے آدم کا نسب نامہ آپ کو نظر آتا ہے. بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ آدم کا جب نسب نامہ آپ پڑھتے ہیں, تو قائن نے ہابل کو کیا کیا تھا؟ قتل کر دیا.
کیا کر دیا تھا؟ قتل کر دیا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو ایک اور بیٹا دیا جس کا نام اس نے سید رکھا. وہ کس کی طرح تھا؟ وہ آدم کی شکل کا. آدم کی شکل کا تھا. یہ بات ہمیں ظاہر کرتی ہے کہ وہ گناہ جو آدم نے کیا صرف اس کی زندگی میں نہیں رہا بلکہ یہ نسلوں کے اندر ٹرانسفر ہو گیا. وہ آدم کی شکل کا پیدا ہوا کیونکہ آدم جو ہے وہ کس کی مانند بنایا گیا؟ خدا کی شکل کا. لیکن جو اس کے بچے پیدا ہوئے گناہ کے بعد وہ آدم کی شکل, مطلب آدم کی شکل جو خدا میں تھی وہ گناہ کی وجہ سے بگڑ گئی. وہ بگڑ گئی اور اس کی شکل کا بیٹا پیدا ہوا. مطلب جیسے جانوروں سے جانور پیدا ہوتے ہیں, پرندوں سے پرندے, اور ایک گنہگار سے کیا پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک گنہگار پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے یہ گناہ صرف آدم تک محدود نہیں رہا بلکہ نسلوں کے اندر چلا گیا. اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ بائبل میں پڑھتے ہیں کہ اس گناہ کا شور جو ہے وہ آسمان تک پہنچا. اتنی بدی ہے. اور خدا نے فیصلہ کیا کیا کہ میں جتنے بھی زندگی کا دم رکھنے والے ہیں میں سب کو کیا کروں گا؟ مار ڈالوں گا. لیکن پوری زمین پر نظر کی, لیکن ایک شخص راست باز ملا جس کا نام کیا؟ نوح. اور اس کو حکم دیا کہ تو کشتی بنا کیونکہ زمین پر میں کیا کرنے والا ہوں؟ 40 دن اور 40 رات بارش لاؤں گا. بائبل میں لکھا ہے وہ 120 سال اس نے منادی کی. وہ منادی بھی کرتا رہا اور ساتھ میں کشتی بھی تیار کرتا رہا اور وہ منادی کرتا رہا. لیکن کتنے لوگوں نے توبہ کی؟ وہ بتاتا رہا لوگوں کو پانی کا طوفان آنے والا ہے, توبہ کرو, لیکن کسی نے بھی یقین نہیں کیا. آج بھی پاسٹرز لوگ آج بھی پریچ کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں یسوع کی آمد قریب ہے, یسوع مسیح جلد آ رہا ہے. کتنے لوگ یقین کرتے ہیں؟ کتنے لوگ یقین کرتے ہیں؟ زیادہ لوگ یقین نہیں کرتے. لوگ یہ سوچتے ہیں, بائبل مقدس تیموتھیوس کے خط میں پولس رسول نے تیموتھیوس کو کہا تھا کہ آخری زمانہ میں کیا ہوگا؟ ہنسی ٹھٹھا کرنے والے لوگ آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ لوگ مذاق کریں گے. آج لوگ کہتے ہیں کلام کے مطابق ہم نے باپ دادا سے سنا, لیکن یسوع ابھی تک نہیں ہے. میری بہن میرے بھائی, بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نوح کے وقت میں بھی تحمل کر کے ٹھہرا تھا. کشتی تیار ہو رہی تھی. آج بھی خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے. ہلیلویا. جو پرانے عہد نامہ میں آپ کو آدم کے نسل نامہ میں ملتا ہے مت و صلاح, اس کی مت سب سے زیادہ ہوئی. سب سے زیادہ ہوئی یا نہیں؟ سب سے زیادہ ہوئی. مت و صلاح کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ مرے گا تو یہ آئے گا. یہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ جب مت و صلاح مرے گا تو طوفان آئے گا. یہ بات سمجھ رہے آپ؟ آئے گا. جب یہ مرے گا تو آئے گا. خدا اس کی عمر کو بڑھاتا رہا. یہ نوح کے وقت کے لوگوں کے لیے ایک چانس تھا. خدا چانس دے رہا ہے اور مت و صلاح کی عمر کو کیا کر رہا ہے. اس کے سب سے زیادہ عمر کس کی ہوئی؟ مت و صلاح کی ہوئی. اور خدا نوح کے زمانہ کے لوگوں کو چانس دیتا رہا. 120 سال اس نے منادی کی, چیخ چیخ کر بتایا کہ پانی کا طوفان آنے والا. کسی نے بھی بات کو نہیں سنا. لیکن آج آپ کو سننا ہے, یسوع مسیح جلد آ رہا ہے اپنے لوگوں کو لینے کے لیے. ہلیلویا. بائبل مقدس کی کتاب کیا کہتی ہے کہ روح اور دلہن کہتے ہیں, ہاں, اور سننے والا بھی کیا کہے. ہلیلویا. یسوع مسیح جلد آ رہا ہے اپنے لوگوں کو لینے کے لیے. اس کی آمد قریب, اس کی آمد قریب ہے. وہ جلد آ رہا ہے اپنے لوگوں کو لینے کے لیے. اور بائبل مقدس کیا کہتی ہے, جب 120 سال منادی کر لی گئی, کشتی تیار ہو گئی, تو پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے نوح کو حکم کیا کہ تو اب کیا کر, منادی کرنا بند کر دے. اور اب کیا کر, پاک جانوروں میں سے 7 جوڑے اور ناپاک جانوروں میں سے 2 جوڑے کیا کر کشتی میں لے آ, تاکہ ان کی نسل جو ہے وہ کیا کی جائے, سبونی کیا کی جائے, بچائی جائے. اب میں ایک دن بائبل کو پڑھ رہا تھا تو میں بڑا حیران ہوا اس بات سے کہ خداوند پاک جانور تو ٹھیک ہیں, لیکن ناپاک جانوروں کو بچانے کا یہ وجہ کیا ہے. تو خدا نے مجھے دعا میں ایک بات سمجھائی جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں.
وہ بات یہ خدا نے مجھے سمجھائی کہ دیکھ میں گنہگاروں سے بھی پیار کرتا ہوں اور گنہگاروں کو بھی بچانے کا منصوبہ میرے پاس ہے. ہاللیلویا. خدا گنہگاروں سے پیار کرتا ہے. آپ زانی ہیں, آپ بدکار ہیں, آپ نشے باز ہیں, آپ کچھ بھی کیوں نہیں ہیں, اگر آپ یسوع کو قبول کریں تو بائبل کہتی ہے یسوع کا خون آپ کو تمام گناہوں سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. یسوع کا خون آپ کو ہر طرح کی بدی سے دھونے کی قدرت رکھتا ہے, اور میرا ایمان ہے وہ آپ کو ایسا پاک صاف کرتا ہے کہ جیسے آپ نے کبھی بھی گناہ نہیں کیا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا کا منصوبہ آپ کے لیے ہے. اگر آپ کتنے بھی گنہگار کیوں نہیں ہیں, خدا آپ سے محبت رکھتا ہے, آپ کے لیے منصوبے رکھتا ہے, وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ خدا آج کس کے ساتھ بول رہا ہے, لیکن سنیے, اگر آپ گنہگار ہیں گھبرائیے نہیں, یسوع کے پاس آئیے, یسوع مسیح آپ کو نیا بنا دیتا. ہاللیلویا. بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ جو مسیح یسوع میں ہیں وہ نئی مخلوق ہیں. یسوع آپ کو نیا بنائے گا, آپ کی سوچوں کو نیا بنائے گا, آپ کی زندگی کو نیا بنا دے گا. ہاللیلویا. جب آپ یسوع مسیح کے پاس آئیں گے, خدا منصوبہ رکھتا ہے آپ کے لیے. خدا نے یہاں پر شو کیا کہ میں گنہگاروں سے پیار کرتا ہوں اور ان کو بچانے کا منصوبہ میرے پاس ہے. 40 دن 40 رات بارش ہوئی اور طوفان آیا, لوگ مر گئے, لیکن نوح کا خاندان اور جو جانور کشتی میں تھے خدا نے ان کو محفوظ رکھا. اور جب بائبل مقدس فرماتی ہے طوفان ختم ہو گیا تو خدا نے نوح کو یاد کیا, نوح کو کشتی سے باہر بلایا. نوح جو ہے وہ کشتی سے باہر آیا, جانوروں کو لے کر آیا, خود بھی آیا, اور اس نے کیا کیا؟ پاک جانوروں میں سے کچھ جانور لے کر اس کی قربانی دی, اور اس کی خوشبو جو ہے کہاں پہنچی؟ بائبل پڑھنے والے لوگ جواب دیجیے, کہاں پہنچی؟ آسمان تک پہنچی, اور خدا نے اس کی خوشبو لی, اور خدا کا دل گنہگار کے لیے چینج ہوا. ہاللیلویا. خدا کا دل چینج ہو گیا. خدا نے اپنا منصوبہ بدل لیا. کیا کہنے لگا کہ آج کے بعد میں انسان کو ایسے پانی کے طوفان سے نہیں ماروں گا, نہیں ماروں گا. زمین پر دوبارہ سے لعنت نہیں ہوگی. اور خدا نے وہی الفاظ دہرائے جو آدم کو برکت دیتے ہوئے دہرائے, نوح اور اس کے خاندان کو برکت دی. ہاللیلویا. اور وعدہ کیا کہ یہ میری تمام آسمان پر نظر آئے گی. کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ تمام آسمان پر نظر آئے گی, اور یہ نشان ہوگا انسان اور میرے درمیان. ہاللیلویا. خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں بارش کے بعد آپ کو کیا نظر آتی؟ وہ سب کچھ آسمان پر نہیں. ہزاروں سال گزر گئے, زمانے بدل سکتے ہیں, حکومتیں بدل سکتی ہیں, حالات بدل سکتے ہیں, لیکن آپ کا خدا اور اس کے وعدے لا تبدیل ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آپ کا خدا اور آپ کے خدا کے وعدے لا تبدیل ہیں. وہ لا تبدیل خدا ہے, اس لیے آج بھی اس کے وعدے قائم ہیں. آمین. تو اس نے وعدہ کیا, اور جو قربانی دی گئی, یہ تیسرا نشان یسوع مسیح کی قربانی کا بائبل میں بتایا گیا. یہ تیسرا نشان تھا کہ خدا کیا کرے گا؟ اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجے گا, وہ قربانی دے گا, اور اس سے خدا کا دل جو ہے گنہگار کے لیے تبدیل ہو جائے گا. ہاللیلویا. خدا گنہگار کو مارے گا نہیں, بلکہ کیا کرے گا؟ بچائے گا. ہاللیلویا. وہ بچائے گا. آمین. یہاں تک کتنے لوگوں کو سمجھ؟ آگے چلیں, ہم آگے بڑھیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ خدا نے ابراہیم کو چنا. ابراہیم کو, پیدائش کی کتاب 12ویں باب میں خدا نے ابراہیم کو چنا اور ابراہیم کے ساتھ کلام کیا. جب وہ 75 سال کا تھا, اس کی بیوی باندھ اور کہا تو اپنا گھر چھوڑ, اپنے ناطے دار چھوڑ, سب کچھ چھوڑ کر ایسی جگہ میں چلا جا جو جگہ میں تجھے دکھاتا ہوں, اور میں تجھے کیا کروں گا؟ میں بڑی قوم بناؤں گا. آسمان کے ستاروں کو گن لیں, ریت کے ذروں کو گن لیں, اس طرح تیری اولاد کا کیا ہوگا؟ شمار ہوگا. لیکن بائبل مقدس کہتی ہے وہ 25 سال خدا کے ساتھ چلتا رہا, تابعدار. لیکن 25 سال بعد خدا نے کیا کیا؟ وہ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. ہاللیلویا. وہ وعدہ کیا تھا؟ کہ میں تجھے اولاد جیسی برکت دوں گا. ہاللیلویا. تو خدا نے کیا کیا؟ اسحاق پیدا ہوا.
اسحاق جب پیدا ہوا تو خدا نے اسحاق کو جو ہے وہ ابراہیم سے مانگ لیا, کہا کہ تم میرے لیے اس کو سختی قربانی کے لیے تو کیا کر قربان کر. وہ چل پڑا اپنے نوکروں کو لے کر اور اس جگہ کو جو خدا نے اس کے لیے مقرر کی تھی وہاں پر قربان گاہ بنائی, اور اپنے بیٹے کو جب قربان کرنے لگا تو خدا نے اس کا ہاتھ روک لیا. کیا کہا؟ آسمان سے آواز دی کہ دیکھ ابراہیم, میں جان گیا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے, تم مجھ سے ڈرتا ہے, تم مجھ سے محبت کرتا ہے. ہاللیلویا, تم مجھ سے ڈرتا اور محبت کرتا ہے. اب خدا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اوکیانی سے سائدہ خدا 25 سال تک ہو گئے, پتہ نہیں چلے. جب میں نے اپنا گھر چھوڑا, اپنے بہن بھائی چھوڑ دیا, اپنا ملک چھوڑ دیا, کیا تب میں تجھ سے پیار نہیں کرتا تھا؟ لیکن ابراہیم کے لیے سب سے قیمتی چیز جائیداد سے بڑھ کر اس کا بیٹا. ہاللیلویا, ہاں یا نہیں؟ بعض دفعہ جو ہے وہ چیزیں دیتے جو ہماری ضرورت کی نہیں, لیکن جو ہمارے لیے اہم ہیں ان کو خدا کے لیے نہیں دیتے. آپ کو سب کچھ خدا کو دینا ہے, کیونکہ آپ کا جو کچھ بھی ہے اس سب کا مالک خدا ہے. ہاللیلویا, آپ کے بچوں کا مالک خدا ہے, آپ کی بیوی کا مالک خدا ہے, آپ کے گھر کا مالک خدا ہے. جو کچھ بھی خدا نے آپ کو وسائل دیے اس کے مالک آپ نہیں ہیں بلکہ خدا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. بائبل کیا کہتی ہے؟ جب اس کو وہ قربان کرنے لگا تو خدا نے کیا کہا؟ اپنا ہاتھ روک لے اور اس مینڈے کو دے جس کے سینگ جھاڑیوں میں کیا ہوئے پھنسے ہوئے ہیں, اس کو لے اور اپنی بیٹے کی جگہ پر قربان کر. یہ چوتھا نشان یسوع مسیح کا صلیبی موت کا ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح آئے گا اور وہ انسان کی جگہ پر آ کر وہ مرے گا اور انسان کو بچا لیا جائے گا. ہاللیلویا, آدم کو بچا لیا جائے گا, مجھے اور آپ کو بچا لیا جائے گا. ہاللیلویا, سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کتنا نشان ہے؟ شروع سے بتائیے. پہلا نشان آگے عدن میں, دوسرا قائن اور حابل کی قربانی, تیسرا نوح کی قربانی, اور چوتھا ابراہیم کی قربانی. آگے دیکھیے پانچواں نشان ہمیں کہاں ملتا ہے؟ بائبل مقدس کہتی ہے ابراہیم کی اولاد کو خدا نے برکت دی اور بڑھایا, اور ان کو بڑھانے کے بعد وہ مصر میں چلے گئے. وہاں پر وہ خدا کا وعدہ پورا ہوا کہ میں ان کو کیا کروں گا؟ بہت بڑی قوم بناؤں گا. وہ لاکھوں میں چینج ہو گئے, 70 لوگ گئے لیکن لاکھوں میں بدل گئے. ہاللیلویا, لاکھوں میں چینج ہوئے, اور خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تیری قوم غلام ہوگی لیکن وقت آنے پر میں کیا کروں گا؟ ان کو رہائی دوں گا. اور خدا نے رہائی کے لیے کس کو چنا؟ موسیٰ کو چنا. کس کو چنا؟ موسیٰ کو چنا. اور موسیٰ کو کہا کہ تو فرعون کے پاس جا اور اس کو کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں. بائبل میں لکھا ہے کہ ان کو نکالنے کے لیے خدا نے 10 ہفتے بھیجے. 9 ہفتوں میں فرعون نہیں مانا, لیکن 10ویں آفت کون سی آئی؟ جلدی بتائیے. فروشوں کو مارنے. لیکن بنی اسرائیل قوم کے لیے کیا نشان دیا گیا کہ تم ہر گھر پیچھے ایک برا لو اور اس کو کیا کرو؟ ذبح کر کے اس کا خون دروازے کی چوکھٹوں پر لگاؤ. کیا کرو؟ دروازے کی چوکھٹوں پر لگاؤ, اور جس دروازے کی چوکھٹ پر وہ خون لگا ہوگا خدا اسے چھوڑنا جائے. اور یہ فسا میری ہوگی. فسا کا لفظی مطلب ہے چھوڑنا اور نظر انداز کرنا. کیا کرنا؟ خدا کا مطلب کہنے کا یہ تھا جس گھر پر خون لگا ہوگا میں اسے چھوڑتا اور نظر انداز کرتا جاؤں گا. ہاللیلویا, نظر انداز کرتا جاؤں گا. اور بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ سب نے اپنے دروازوں پر کیا لگایا؟ خون لگایا. یہ پاس اوور یعنی عید فسح منائی گئی, اور انہوں نے اپنے دروازوں پر یسوع مسیح کا اس برے کا خون لگایا کہ یسوع کے خون کی علامت تھی. ہاللیلویا, انہوں نے خون لگایا. آگے دیکھیں, یہ ایک کراس کا نشان بنتا ہے. جب آپ اپنے دروازے کی چوکھٹوں پر خون لگاتے ہیں تو یہ ایک صلیب کا نشان بنتا ہے. تو یہ نشان تھا ایک نجات دہندے کے آنے کا, کہ خدا ایک نجات دہندے کو لائے گا جو بنی نوع انسان کے لیے کیا کرے گا؟ صلیب پر مر جائے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آگے دیکھیں, جتنے لوگوں نے تابعداری کی وہ بچ گئے, جنہوں نے خون نہ لگایا وہ سب لوگ کیا ہیں؟ مر گئے. ہاللیلویا. اور یہ بھی یسوع مسیح کی قربانی کا 5واں نشان ہمیں ملتا ہے. ہاللیلویا, سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 5واں نشان ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے
यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि हर घर पीछे बर्रा लिया जाए और लाखों बर्रे जो हैं वो कुर्बान किए गए। वहाँ पर सिर्फ मर्दों की तादाद तकरीबन 6 लाख बताई गई, औरतों और बच्चों की तादाद अकाउंट नहीं की। लाखों लोगों के लिए लाखों बर्रे कुर्बान किए गए, जिनका खून जो है वो दरवाजों की चौकों पर लगाया गया। लेकिन मेरा ईमान है वो लाखों बर्रों का खून एक साइड पर कर दें, यीशु के खून का एक कतरा सारी दुनिया के गुनाहों पर भारी है। हालेलुया। यीशु का खून इतना पावरफुल है, इतना कुदरत वाला खून है कि वो आपकी बड़ियों बदकारियों को धो सकता है। हालेलुया। ये भी 5वां निशान था यीशु मसीह की कुर्बानी। नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद मूसा जो है वो बनी इस्राएल कौम को लेकर निकला और बियाबान में हुरर के पहाड़ पर खुदा ने वहां पर क्या दी? शरीयत दी। और शरीयत में क्या कहा कि मेरे लिए खैमा इज्तिमा बना, मैं अपने लोगों के दरमियान वो खुदा जो आदम से जुदा हो गया था वो दोबारा से इंसान के साथ मिलना चाहता है, रिफाकत रखना चाहता है। और ये खैमा इज्तिमा बनाया गया। जल्दी से सुनिए, ये खैमा इज्तिमा क्या है? इसको बाइबल में सफरी इबादत खाना इसको कहा जाता है, खैमा इज्तिमा। इसका ये सहन है और ये गुलाब से बना हुआ कमरा, ये 2 हिस्से। ये सहन है, इससे पहला जो हिस्सा आता है इसमें 2 हिस्से। पहला हिस्सा पाक मकाम और लास्ट में क्या है? पाक तरीन मकाम। क्या है? पाक तरीन मकाम लास्ट में, जिसमें ऐहद का संदूक रखा गया। उसमें क्या गया था? मद से भरा हुआ मर्तबान, हारून का आसा और 10 अहकाम शरीयत जो है उसमें रखी गई। और लावियों के अलावा कोई भी उसको हाथ नहीं लगा सकता था, क्योंकि वहां पर खुदा की हुजूरी होती थी। उसमें कौन जाता था? सिर्फ काहिन जाता है, बाकी लोग सब बाहर रहते हैं। और काहिन भी यहाँ पर रस्सी बांध कर टल्ली लगा कर वो जाता है अंदर। अगर उसकी जिंदगी में भी गुनाह हो तो वो भी मर जाएगा, वो भी क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन ये सही तो है, खुदा मिलना तो चाहता है, लेकिन सिर्फ एक शख्स को मिलना पड़ता, बाकी लोग सब क्या हैं? उसी नहीं चाहते खुदा सामने मिले। सब चाहते हैं कि सिर्फ पादरी साहब ना गाल करन, पास्टर साहब ना मिलन, कानून ना मिलन। सबके साथ मिलना चाहिए या नहीं? हालेलुया। लेकिन इसमें खुदा ने कुर्बानियों का सिलसिला शुरू किया कि गुनहगार जो है जब गुनाह करता है तो वो कुर्बानी पेश करे। जल्दी से एक मिनट की वीडियो है, देखिए, इसको समझ लीजिए। पे पड़ी गौर से देखिए, इसमें तरीके का क्या था? 1 मिनट वीडियो गौर से देखिए, स्टार्ट कीजिए। ये तरीका, ये देखिए जो तस्वीर में आप खैमा इज्तिमा देख रहे हैं, ये एक वीडियो बनाई गई है। इसमें रोकिए इसको, इसमें शरा क्या है, शरीयत क्या है? खुदा ने हुक्म दिया जो गुनाह इंसान करता है वो एक पाक बर्रा लेकर अपने गुनाह की माफी के लिए। वो बर्रे का तरीका क्या है? खुदा ने जो शरीयत दी वो क्या कहा? पाक और बेऐब बर्रा हो। वो कुर्बान करने से पहले सबसे पहले काहिन को दिखाया जाए। किसको? काहिन कौन है? जो आज पास्टर हैं, पुराने अहदनामा में उनको क्या कहा जाता था? काहिन। काहिन के पास लेकर आए और काहिन उसको चेक करे कि ये क्या कुर्बानी के लायक है या नहीं। जो खुदा के कलाम में शरीयत दी गई है कि वो पाक और बेऐब बर्रा होना चाहिए। क्या ये पाक और बेऐब है? यानी पाक और बेऐब से मुराद ये है उसके दांत पूरे होने चाहिए, उसको चोट लगी नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी तरह से उसमें कोई नुक्स नहीं होना चाहिए, वो लंगड़ा ना हो, वो अंधा ना हो, प्योर क्लीन होना चाहिए। अब वो लेकर आया है काहिन के पास, इसको चलाइए। काहिन जो है वो चेक कर रहा है कि क्या ये कुर्बानी के लायक है या नहीं। काहिन ने चेक किया और कहा कि ये आप कुर्बानी दे सकते हो क्योंकि ये पाक और बेहद। अब कुर्बानी का तरीका क्या था कि बर्रे को सामने खड़ा किया जाए और जो गुनहगार शख्स है अपने हाथ उस बर्रे के सर पर रखे। किस पर रखे?
یہ کیا علامت تھی کہ جو گنہگار شخص ہے اس کے گناہ جو ہے وہ پاک اور بے عیب برے پر چلے جائیں گے، اور بے عیب برے کی پاکیزگی کس کو مل جائے گی؟ یہ دیکھیے اور سے یہ جو گنہگار ہے اس کے گناہ کہاں چلے گئے؟ برے پر، اور برے کی پاکیزگی کس کو مل گئی؟ اس گنہگار شخص کو کس کو مل گئی؟ کس کو مل گئی؟ سمجھ آئی یہاں تک آپ کو کہ گنہگار شخص جب اپنا ہاتھ اس پر رکھتا ہے یہ علامت ہے کہ اس کے گناہ کس پر چلے گئے؟ برے پر، اور برے کی پاکیزگی کس کو مل گئی؟ اب مرنا پہلے کس کو چاہیے تھا؟ جو گنہگار، اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، اس کو مارنا چاہیے تھا، لیکن اب مر کون رہا ہے؟ اس گنہگار کی جگہ پر آ کر مر رہا۔ ہاللیلویا! یہ بھی یسوع مسیح کی صلیبی موت کا کتنا نشان ہے، کتنا، سب بولیے، چھٹا نشان۔ خدا بار بار نشان کیوں دیتا رہا ہے؟ اس کی وجہ سنیے، خدا نے بڑی قیمتی چیز دی ہے، ہمیں اس کی ویلیو نہیں ہے۔ خدا کے پاس بھی سب سے قیمتی چیز کیا تھی؟ اس کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح۔ اگر وہ قیمتی چیز آپ کو دینا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اہمیت پتہ ہونی چاہیے۔ خدا بار بار نشان دیتا رہا کہ وہ ایک نجات دہندے کو بھیجے گا۔ یہ بھی نشان دیا گیا کہ یسوع مسیح آئے گا اور وہ کیا کرے گا؟ میرے اور آپ کے اور پوری دنیا کے گناہوں کو کیا کر لے گا؟ سب بولیے، کیا کرے گا؟ یہ برہ صرف ایک شخص کے گناہ اٹھاتا ہے، لیکن یوحنا جب آیا، اس کو کلوز نیکسٹ کیجیے، جب یوحنا آیا بپتسمہ دینے والا، اس نے یسوع کو دیکھ کر کیا کہا؟ 2 دفعہ لکھا ہوا، 2 دفعہ کہا یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے۔ یہ برہ کتنے لوگوں کے گناہ اٹھاتا ہے؟ ایک، جو ہم نے ویڈیو دیکھی اس میں کتنے لوگوں کے گناہ اٹھائے اس نے؟ ایک بندے کے۔ لیکن یہ حقیقی برہ ہے جو دنیا کے گناہ، ساری دنیا کی بدیاں اپنے اوپر لے لے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا! تو ساری دنیا کے گناہ اپنے اوپر اٹھا لے گا۔ اور اگر ایک اور سوچنے والی بات یہاں پر ہے، اگر اس جانور کی پاکیزگی ایک گنہگار کو بچا سکتی ہے، تو آپ اندازہ کیجئے یسوع کی پاکیزگی کیا ہے۔ ہاللیلویا! ایک جانور کی پاکیزگی ایک گنہگار کو بچا سکتی ہے، یسوع کی پاکیزگی بہت بڑی ہے۔ بائبل میں لکھا اس کی ذات میں بھی گناہ نہیں آتے۔ ہاللیلویا! اس نے بھیڑ میں اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے۔ وہ میں پاسٹر، میں مجھے ہاتھ چکانا 100 لوگ کھڑے ہو گئے، پادری صاحب تسی فلانی جگہ کے آیا کیتا، فلانی جگہ آیا کیتا، لیکن یسوع کی ذات پاک ذات ہے۔ ہاللیلویا! اس میں ذرا سا بھی گناہ نہیں، اس میں ذرا سا بھی گناہ نہیں، اس لیے وہ کیا کرے گا؟ ساری دنیا کے گناہ اٹھا لے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا! آج سے 2000 سال پہلے خدا نے اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا۔ ہم نے پہلی بس لی، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اصل میں یہ جو پورے نشان پیچھے دیے گئے، بائبل میں لکھا ہے کہ بیلوں اور بچڑوں کا خون ہمیں نجات نہیں دے سکا۔ وہ کیوں نہ دے سکا؟ کیونکہ وہ اصل قربانی نہیں تھی۔ اصل قربانی کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا۔ اصل قربانی 2000 سال پہلے ہوئی۔ یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے آ کر میرے اور آپ کے بلکہ پوری دنیا کے گناہ اپنے اوپر اٹھائے۔ وہ صلیب پر مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویا! تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ کیسے یسوع مسیح نے اس برے کی طرح گناہ اٹھائے؟ 1 منٹ کی ایک اور ویڈیو ہے، اس کے بعد ہم کلوز کریں گے۔ دیکھیں یسوع مسیح نے کیسے 2000 سال پہلے صلیب پر میرے لیے اور آپ کے لیے جو ہے وہ سارے گناہ اٹھا لیے۔ غور سے دیکھیے گا، کیونکہ یہ جو ابھی ہم نے ویڈیو دیکھی وہ برے پر ہاتھ رکھنے والی، یہ یسوع کی قربانی کا نشان ہے۔ تو یسوع نے کیسے میرے اور آپ کے گناہوں کو، پوری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھایا؟ یسوع مسیح سے 2000 سال پہلے زمین پر بھیجے گئے، ان کو صلیب دیا گیا،
اور صلیب تک پہنچنا ایک خدا کا منصوبہ تھا. ہاللیلویا. کسی باپ کو پتا میرے بچے کو مار دیا جائے گا, بھیجو گے ہوتے؟ ہاں, لیکن خدا کو پتا تھا یہ محبت کی وجہ سے. ہاللیلویا. میرے اور آپ کے ساتھ اس نے بڑی محبت. بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے یہاں پر کہا کہ اب آپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ وہ برا ڈال رہے تھے یسوع کے خوشحال پر, یسوع کو تانے دے رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. یسوع نے کہا آپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں. کیسے یسوع مسیح پر سب کچھ ڈال دیا. یسوع نے کہا اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. بائبل میں لکھا ہے کہ ساری زمین پر اندھیرا, یہ ہماری سزائیں اور ہمارے گناہ یسوع مسیح پر, ہمارے قرض ہماری لعنتیں یسوع مسیح پر لا دی, ہماری بیماریاں یسوع مسیح پر لا دی, ہماری موت بھی یسوع مسیح پر تھی. بائبل میں لکھا ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی, شفا پائی. سب کچھ یسوع مسیح پر صلیب پر لا دیا گیا, اس برے کی طرح جس پر ہاتھ رکھ کے ساری بدیاں وہ اٹھا لیتا. یسوع نے ساری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھایا اور کہا اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. صحیح نظر نہیں آ رہی. سب کچھ جو ہے وہ یسوع مسیح پر لاد دیا گیا. پوری دنیا کے گناہ, میری اور آپ کی بدیاں یسوع مسیح پر لاد دی گئی. سب کچھ یسوع مسیح پر ڈال دیا گیا. اس نے اس کلام کے مطابق جو پیشن گوئی کی گئی تھی, ایک خدا کا برا جو ساری دنیا کے گناہ اٹھا لیا, اس نے سب کچھ اٹھا لیا اور چھٹا کلمہ کہا. سب بولیے کیا کہا, آپ کی آواز نہیں آ رہی, کیا کہا, تمام ہوا. یسوع نے چھٹا کلمہ کہا, تمام ہوا. مطلب تمام ہوئے سے مراد کیا ہے, وہ کام جس کے لیے باپ نے یسوع کو بھیجا تھا, اس کو جو نجات کا کام ادھورا تھا, نبی آئے, پیغمبر آئے, بڑے بڑے لوگ گزرے, وہ مکمل نہ کر سکے. یسوع نے اس کام کو آ کر مکمل کیا. ہاللیلویا. اس مشن کو مکمل کیا, نجات کے کام کو مکمل کیا. چھٹا کلمہ اس نے سب کچھ اپنے اوپر لے کر کیا کہا, تمام ہوا. نجات کا کام تمام ہوا. اس لیے میرے بہنوں میرے بھائیوں, آگے اس ورس میں لکھا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی, سب بولیے ہمیشہ کی زندگی پائے. اس لیے یسوع کے بارے میں لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا. یہ حقیقی قربانی آج سے 2000 سال پہلے ہوئی, جو بائبل میں آپ کو میں نے نشان دیے. بتانے کا مقصد یہ ہے یسوع کا صلیب پر چڑھنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ کوئی اچانک سے نہیں ہوا, بلکہ بائبل میں کیا لکھا ہے, خدا نے بیشتر سے اس زمین آسمان کو انسان کو بنانے سے پہلے خدا کے پاس یہ منصوبہ موجود تھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور یہ آدم کے ساتھ جو بات کہی گئی, اس کو کلوز, آدم کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا, کیا کہا کہ میں کسی نجات دہندے کو بھیجوں گا جو شیطان کی سری کو, سب بولیے شیطان کی سری کو کچلے گا. تو یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے اس کام کو مکمل کر دیا ہے. ہاللیلویا. کتنے لوگوں کو سمجھ آئی ہے؟ زوردار تالیاں بجائیں گے. ہزاروں سال پہلے آدم کے ساتھ کیا ہوا ہے,
यीशु ने आज से 2000 साल पहले सलीब पर उसको पूरा कर दिया। शैतान की सिरी को उसने क्या किया? कुचल दिया। इसलिए लिखा जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। किस पर ईमान लाएगा? यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। इसमें जो हलाकत का लफ्ज है वो दूसरी मौत की तरफ इशारा है। कलाम के मुताबिक जिंदगी के बाद भी जिंदगी है और इस मौत के बाद भी क्या है? एक मौत है। जो इस जिंदगी के बाद जिंदगी है उसको अबदी जिंदगी कहा गया है और जो इस मौत के बाद मौत है। इसलिए यीशु के बारे में लिखा जो उस पर ईमान लाएगा वो अबदी मौत नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी को हासिल करेगा। यीशु ने ये दावा किया था मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। कसरत की जिंदगी के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो ज़ोए लाइफ है। ज़ोए लाइफ का मतलब है वो जिंदगी जो खुदा अपने अंदर रखता है, खुदा जैसी जिंदगी जो आदम ने गुनाह की वजह से खो दी, यीशु ने दोबारा हमें वो जिंदगी दी। हालेलुया। यीशु मसीह के वसीला से वो जिंदगी आपको मिल सकती है। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। हालेलुया। कितने लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया और कितने लोगों ने अभी तक हाथ ठानना नहीं बना? सही ईमान के लिए हकीकी ईमान, लफ्ज़ी ईमान नहीं। अगर आज तक आपने अपना दिल यीशु को नहीं दिया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके लिए दावत आम है यीशु को अपना दिल देना। अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं जो आदम ने गुनाह की वजह से जिंदगी खो दी थी, यीशु के वसीला से दोबारा मुझे और आपको मिल चुकी। हालेलुया। हम उस दोबारा उस जिंदगी के वारिस हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आएगा पूरे कलाम? कितने लोगों को समझ आएगा? तो यीशु का मरना ये कोई आम वाक्या नहीं था, ये अचानक से नहीं हुआ। खुदा का प्लान था, खुदा ने मंसूबा बनाया और बाइबल में जगह जगह पर वो में निशान देकर रहा ताकि वो निजात देने को भेजे। हालेलुया। और आज से 2000 साल पहले हकीकी कुर्बानी हो चुकी है, अब किसी भी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? जस्ट आपको क्या करना है? आपके लिए निजात फ्री है, आपके लिए हमेशा की जिंदगी फ्री हो चुकी है। बाइबल में लिखा है, दुनिया के 10वें बाब की नामी आयत में लिखा है, अगर तू अपनी जुबान से खुदावंद यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसको क्या किया है? मुर्दों में से जिंदा किया, तो तू क्या पाएगा? कितना आसान काम है। लोग हज करने के लिए दूर दूर जाते हैं। एक दिन हम बपतिस्मे दे रहे, वो भाई पूछने लगे, मुस्लिम भाई पूछने लगे एक भाई को, ये तुम की करेंगे? उन्हें एक्सप्लेन करना नहीं आया तो की कहना सी हाज करेंगे, उसको बताना नहीं आया, लेकिन वो उनको क्या कह रहे हैं असी की कर रहे हैं। वो हैरान हो गया, इतने पैसे आगे ही इसे इतने पानी की मार खर्च कर रहे। हालेलुया। यीशु ने अपनी जान की कीमत देकर, खून की कीमत देकर मेरे लिए और आपकी निजात को फ्री कर दिया। हालेलुया। सिर्फ आपको जुबान से इकरार करना है और दिल से ईमान लाना है, हमेशा की जिंदगी आपकी है। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बड़ी कीमत देकर आपको मूल ले लिया, मुझे आपको खरीद लिया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम पर अमल करने का फजल अता करे।